نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جہیز کے عنوان پر کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے عزت و مرتبہ حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے بہت سارا مال و دولت مل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ اور تندرستی کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص تو اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ اور تندرستی کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس کی عزت و شہرت میں اضافہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اور ذلیل کریں گے اور اس کی ذلت میں اضافے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس کی نظر نہ بہکے، وہ ہمیشہ پاک دامن رہے، اسے رحمت الہی حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے ہر اعتبار سے خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ حاضرین کرام، اس حدیث سے واضح ہو گیا ہے کہ جہیز کے لالچ میں نکاح کرنا آدمی کو فقر و فاقہ و تندرستی کے حوالے کر دیتا ہے، اور جہیز کی طمع کرنا آدمی کو ذلت اور رسوائی کے بازار میں بیچ دیتا ہے۔ دوستو، شریعت اسلام میں جہیز دینا جائز ہے، مگر اس کی حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جہیز مذہب اسلام میں جہیز ایک تحفہ اور ہدیے کی حیثیت رکھتا ہے۔ باپ اگر اپنی بیٹی کو کچھ ضروری سامان دے دے تو اس میں کچھ حرج نہیں، مگر لینے والے کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، مانگنے کا ادھیکار نہیں، سوال کرنا جائز نہیں، مگر آج اسی جہیز کے نام پر ہماری بہنوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، بے عزتی کے ساتھ پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جا رہا ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ اس معصوم نے ان کے بیش بار جہیز کے ذریعے ان کے دلوں کو خوش نہیں کیا، اس معصوم نے ان کی جہیز کی بہشت کو مکمل نہیں کیا۔ کسی شاعر نے موجودہ حالات کی بہترین ترجمائی کرتے ہوئے کیا ایک خوب کہا ہے کہ کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، کہ کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی جس کے ہاتھوں میں ابھی مہندی رچی تھی، خطاؤں میں خطا اس دلہن کی یہی تھی، خطاؤں میں خطا اس دلہن کی یہی تھی کہ جہیز کی فہرست میں ابھی بھی کچھ کمی تھی۔ آج اسی جہیز نے لوگوں کو خون کے آنسو بہانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اے جہیز کے بھکاریوں، تمہاری غیرت کہاں کھو گئی ہے؟ کیا تمہاری غیرت کے لالے پڑ گئے ہیں؟ کیا تمہارے اندر اسلامی تعلیمات کی کوئی قدر نہیں ہے؟ کیا تمہارے گھروں میں بہن بیٹی نہیں ہے؟ کیا تمہارا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا؟ ارے مجھے بتاؤ، کیا تمہارا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے؟ ارے ذرا غور بھی تو کرو، عورت اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کا مقام قرآن میں ہے۔ میں اپنی انہی چند باتوں پر تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔